الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ۔ سامعین اکرام قدر، ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 2 کا پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اتارتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام کائنات بنایا ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لفظ شہر جو ہے یہ 12 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ لفظ امام بھی 12 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ ہر مذہب میں 12 ہی مہینے ہوتے ہیں، خواہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، سب کے ہاں 12 ماہ ہیں۔ جب بھی 12 مکمل ہو جاتے ہیں تو 13واں مہینہ نہیں آتا بلکہ پھر پہلا آ جاتا ہے۔ ہمارا نظام شمسی ہو یا قمری ہو، یہ بھی 12 مہینوں پہ ہی محیط ہے، حالانکہ دیسی مہینے جو ہیں ان میں بھی 12 ہی مہینے ہیں۔ بعض مہینے بعض مہینوں پر فضیلت رکھتے ہیں، جیسے رمضان رمضان المبارک ہے، رجب المرجب ہے، شوال مکرم ہے اور شعبان معظم ہے۔ اب معظم عظمت سے نکلا ہے، شعبان معظم ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی ہستیاں دنیا میں ظہور پذیر ہوئیں جس کی بدولت یہ مہینہ معظم ہو گیا۔ شعبان سے پچھلا مہینہ رجب کا تھا۔ اس مہینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اس لیے وہ مہینہ رجب المرجب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کربلا کی تیاری کے سلسلے میں کیا بندوبست کیا؟ اس شعبان معظم کی پہلی تاریخ کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں بی بی زینب تشریف لائیں۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ جب یہ دنیا میں تشریف لائیں تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تھے۔ جب آپ واپس مدینہ تشریف لائے تو اس وقت آپ کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کا بتایا گیا تو آپ نے اس بچی کو گود میں لیا، اپنے رخسار اس کے رخسار سے لگائے اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گریہ کرنے لگے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے پدر گرامی سے پوچھا کہ بابا جان آپ ایسے کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے اوپر بے شمار مصائب آئیں گے۔ یہ مصائب جو بہت بعد میں آنے والے تھے، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی۔ اس کے بعد 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب یہ نومولود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کو لایا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ دیر کے بعد گریہ کرنے لگے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابھی جبریل میرے پاس تشریف لائے تھے، انہوں نے بتایا کہ اس بچے کو امت 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دے گی، اور جبریل وہ مٹی بھی دے کر گئے جو آپ نے بی بی ام سلمہ ام المومنین کو دے دی، اور کہا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے، خون ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اب 4 شعبان کو حضرت عباس علمدار اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت عباس علمدار کے بارے میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے حضرت
علی سے یہ کہا تھا کہ تم میرے بعد شادی کر لینا، اور دعا دی تھی کہ اس شادی کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کو میرا سلام دینا۔ جس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمدار حضرت علی علیہ السلام تھے، ساری زندگی انہوں نے آپ کے علم کو سنبھالا، اسی طرح سے اس کے علم کی ذمہ داری امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کے بھائی حضرت عباس کو سونپی گئی، اور یہ علمداری کا سلسلہ ان کے ساتھ ایسا جچا کہ تا قیامت علمدار جو ہے وہ صرف حضرت عباس علیہ السلام ہی کے ساتھ اس کا نام آتا ہے۔ اب یہ جو آج کی شب، آج 14 شعبان ہے، اور 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات جو ہے اس کو شب بارات کہتے ہیں۔ اب یہ جتنی ہستیاں جو آ گئیں تو اس میں شاعر یہ کہتا ہے، آگے عباس و قاسم و سیدہ و اکبر و حسین، ہو گئی تیار ساری کربلا شعبان میں، کہ یہ شعبان میں اللہ تعالیٰ نے کربلا میں جتنے بھی لوگوں نے کام آنا تھا ان تمام کو اس شعبان کے اندر پیدا کیا۔ عوام الناس کو صرف یہی پتہ ہے کہ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب برات ہے، اور شب برات کی وجہ سے ہی یہ شعبان جو ہے یہ معظم ہوا ہے۔ اب ایک شب تھی شب قدر، اس کا مطلب ہے قدر والی شب۔ یہ شب برات جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ برات نکلا ہے بریوں میں سے، ایک رات جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو مجرم ہیں وہ اگر توبہ کر لیں تو ان کو اس رات کے صدقے میں ان کو بری کرتا جاتا ہے۔ اس کی کریمی کی انتہا دیکھیں کہ جس طرح سے ایک ٹیچر بچوں کو سہولت دیتا ہے کہ بھائی یہ سبق اتنی دیر میں یاد کر لیں تو اس کے بعد آپ چھٹی کر لیں، تو جو نالائق سے نالائق بچہ ہوتا ہے وہ بھی فوری سبق یاد کر کے تو چھٹی کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی عوام الناس کو یہ سہولت دی کہ دیکھو اگر تمہارا دھیان سارا سال اس طرف نہیں آیا تو اب یہ وہ رات میں تمہیں دے رہا ہوں، تو ابھی بھی تم اگر میری طرف دھیان کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو تو میں تمہیں معاف کرتا جاؤں گا۔ اب اس رات میں تمام علماء کا اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر وہ جو ينزل الملائکہ آتا ہے کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ساری رات مغرب سے لے کے فجر تک یہ رہتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اس رات میں لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ رات کو ملائکہ نے آنا ہے۔ آج جس طرح سے ہمارے ملکوں کا بجٹ جو پیش کیا جاتا ہے کہ ان بجٹ میں پیٹرول کی قیمت ہو سکتا ہے بڑھ جائے، گیس ہو سکتا ہے سستی ہو جائے، لوگوں کی تنخواہیں بڑھنے کا امکان ہوتا ہے، پینشنیں بڑھنے کا امکان ہوتا ہے، بعض چیزیں سستی ہوتی ہیں، بعض چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں، تو اس رات انسانوں کا بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے پتے چڑھنے ہیں، جن لوگوں نے فوت ہونا ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ڈیسیژن ہوتا ہے۔ 100 سالہ بابا بھی جب دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا پتہ نہ جڑنا، یا اللہ میرا پتہ نہ جڑائیں۔ اس رات کا فائدہ وہ یہ نہیں اٹھاتا کہ میں مروں نہیں، بلکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بڑی چیز آپ کو دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بری کرنا چاہتا ہے اس دعا کا اس حساب سے کہ جس میں اللہ بریت کر رہا ہے، اس انداز میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ابھی اللہ کہتا ہے میں فرشتے اتارتا ہوں، تو اب بھی کسی نہ کسی کے اوپر اترتے ہیں، کسی نہ کسی کے اوپر اترتے ہیں۔ کیا جب ہر مسجد میں چراغاں کیا جاتا ہے لیکن کوئی بھی مولوی یہ نہیں کہتا کہ آج رات فرشتے ہماری مسجد پہ اترے،
نہ بہار مدینہ میں نہ گلزار مدینہ میں، آخر فرشتے اترتے ہیں تو پھر یہ کدھر اترتے ہیں؟ فرشتے زمین پہ آتے ہیں، جو کہیں سے آتا ہے وہ کسی کے پاس جاتا ہے، اور اگر آخر کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو ملائکہ اس کے پاس آتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ ملائکہ اور پاک روحیں یہ اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں اپنے رب کے امر لے کے۔ اس رات فرشتے امر لے کر آتے ہیں کہ کس کی زندگی بڑھانی ہے، کس کی گھٹانی ہے، کس کو شفا دینی ہے، کس کو بیمار کرنا ہے۔ ان تمام امور کا سامنا سالانہ حساب و کتاب جو ہے وہ فرشتے لے کر آتے ہیں۔ اگر فیصلے اوپر ہی سارے ہونے ہوں تو پھر نیچے کس لیے یہ آتے ہیں؟ یا تو جس کے نام کا امر آنا ہو تو فرشتے سیدھے اسی کے گھر چلے جائیں کہ لو جناب، آپ کی پھوپھی جان اگلے مہینے کی فلانی تاریخ کو فوت ہو جائیں گی، فلانا دن آپ کے فلاں صاحب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جبکہ کوئی امر ہمارے گھروں میں اس طرح کا نہیں آتا۔ جبکہ اگر فرشتے آتے بھی ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہاں ہوتے ہیں۔ اب قرآن سے پوچھیں کہ اگر فرشتے آتے ہیں تو کدھر آتے ہیں؟ آتے ہیں اوپر۔ کس کے اوپر؟ کس کے اوپر آتے ہیں؟ کیا مسجد کی ممبر کے اوپر آتے ہیں؟ بڑی کوٹھی والے کے اوپر آتے ہیں؟ مولوی کے اوپر آتے ہیں؟ کہاں اترتے ہیں یہ؟ اللہ کا معنی ہے اوپر۔ قرآن شریف ریل کے اوپر ہے، اور اگر قرآن شریف ریل کے اوپر ہے تو قرآن شریف کے نیچے ریل کا ہونا ضروری ہے۔ کتاب ہاتھ کے اوپر تو کتاب کے نیچے ہاتھ کا ہونا ضروری ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ جس کے اوپر ہو اس چیز کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے نیچے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ من یشاء من عبادہ، ہم اب اس بندے پر نازل کرتے ہیں جو ہمارا عبد ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بندے ہیں اور وہ بھی بندے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم رات کو جب کھڑے ہو کر ڈرتے ڈرتے کہتے ہو کہیں مر نہ جاؤں، میں تیرے اوپر ملائکہ کو کیسے بھیجوں؟ فرشتہ آ گیا تو تیری جان ہی نہ نکل جائے۔ اللہ یہ کہتا ہے ہم ملائکہ کو بھیجتے ہیں اپنے بندوں پر۔ اب بتائیں کہ اس وقت کائنات میں اللہ کا اپنا بندہ کون سا ہے جس کے اوپر ملائکہ اترتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو اللہ کا عبد موجود ہے جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ ملائکہ تا قیامت، جب تک یعنی قیامت نہیں آ جاتی، یہ ہر سال اس رات نے آنا ہے، اور اس رات میں ہر مرتبہ ان ملائکہ نے اترنا ہی اترنا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اپنے بندے کے اوپر اتارتے ہیں ہم۔ اب اقبال نے، حکیم الامت علامہ اقبال نے اس کی بڑی اچھی عکاسی کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں عبد دیگر، عبد ہو چیز دیگر، کہ عبد اور چیز ہے اور عبد ہو اور چیز ہے۔ عبد اس کو کہتے ہیں جو کہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور عبد ہو اس کو کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ عبد اور عبد ہو میں یہی فرق ہے۔ ملائکہ عبد کے پاس نہیں آتے بلکہ عبد ہو کے پاس آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں کوئی نہ کوئی عبد ہو ہے جس کے پاس ملائکہ اترتے ہیں۔ اب قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ عبد ہو کا ذکر کیا ہے، عبد ہی کا ذکر کیا ہے، کہ سورہ فرقان میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پھر یہ سورہ بقرہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ عبد نا کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پھر پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات۔ پھر یہ سورہ نجم ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر خدا نے اپنے ہی بندے کی طرف بھیجا سو بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بندے کوئی اور ہیں، یعنی کہ وہ والے بندے نہیں ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ نماز میں تشہد میں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس کا مطلب ہے کہ عبد کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک وہ عبدہو کا نماز میں ذکر نہ کر لے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد نہیں ہیں بلکہ عبدہو ہیں۔ ہر نبی آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اپنی اپنی امت میں عبدہو ہے، اور ہر امتی خواہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کا ہو یا ابراہیم علیہ السلام کا ہو، ہر امتی عبد ہے۔ جو کلمہ پڑھے اس کو عبد کہتے ہیں، اور جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کو عبدہو کہتے ہیں۔ جو درود پڑھے اس کو عبد کہتے ہیں، اور جس پر درود پڑھا جائے اس کو عبدہو کہتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ درود پڑھ رہا ہے، کیا یہ اکیلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھ رہا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور عبدہو ہیں جن کے اوپر اللہ اور اس کے تمام فرشتے درود پڑھ رہے ہیں؟ اب یہ شب بارات کیا ہے؟ شب بارات سے پہلے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ایک شب جو تھی، اس سے پہلے شب معراج تھی، رجب میں گزری ہے۔ اس شب کو شب معراج اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمانوں کی سیر کروائی۔ یہ دونوں شبیں، شب معراج اور شب برات، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ شب معراج کے بارے میں ہمارے علماء مولوی کہتے ہیں کہ ایک پردہ تھا، ایک پردے کے باہر تھا اور ایک پردے کے اندر تھا۔ اگر اللہ پردے کے باہر تھا تو پھر اندر نہیں تھا، اور جو ایک طرف ہو اور دوسری طرف نہ ہو وہ اللہ ہی نہیں ہوتا۔ پردے کے ادھر بھی عبدہو تھا اور پردے کے اس طرف بھی عبدہو تھا۔ اب جب ڈاکٹروں کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ صرف ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ مریض نہیں جاتے۔ جب پروفیسروں کی میٹنگ ہو تو وہاں پہ پروفیسر جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس وہاں پہ نہیں جاتے۔ اب ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں گئے۔ وہاں پہ مسجد اقصیٰ میں تمام عبدہو اکٹھے تھے۔ یہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے عبدہو تھے، علیہ السلام تھے۔ یہ سارے اپنی اپنی امت کے عبدہو تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو سارے کے سارے عبدہو صرف عبد رہ گئے۔ ہمارے نبی عبدہو ہو گئے، اور ہمارے نبی عبدہو بن کے ان کے آگے کھڑے ہوئے، کیونکہ عبد نماز میں پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور عبدہو آگے کھڑا ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہو ہیں جن کے پیچھے علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ اس عبدہو کے آگے علیہ السلام بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس عبدہو کے سامنے آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے عبدہو ان کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ علیہ السلام ان کے آگے کھڑے نہ ہو سکیں تو کسی اور کی کیا مجال کہ وہ اس عبدہو کے آگے کھڑا ہو سکے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی اس وقت تک عبدہو ہے جب تک حسین کے نانا نہ آ جائیں۔ جب زہرا سلام اللہ علیہا کا بابا آ جائے تو سب کہتے ہیں کہ ہم عبد ہیں، اور یہ عبدہو ہے۔ اب عبدہو کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے آپ سے اتنا ہی کہتا ہوں کہ جب امام کعبہ یہاں پہ پاکستان میں تشریف لاتے ہیں اور یہ طے ہوتا ہے جی کہ فلاں دن فلاں جمعہ کو مسجد شاہ فیصل میں انہوں نے جمعہ پڑھانا ہے، تو پاکستان بھر سے جس کی جیسے استطاعت ہوتی ہے ویسے وہ اسلام آباد کی طرف رخ کرتا ہے، کوئی جہاز پہ، کوئی ٹرین پہ، کوئی بس پہ، کوئی کیسے، تو وہاں پہ وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ان کے پیچھے چونکہ یہ ساری زندگی وہاں پہ امام کعبہ کے طور پہ انہوں نے نماز پڑھائی ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے وہ ہر بندہ
ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہ جاتا ہے۔ اب ہمارے صحابہ اکرام جو ہیں ان کا کتنا بڑا مقدر تھا کہ جن کے پیچھے کبھی نبی کھڑے تھے، اس عبدہو کے پیچھے ان کو کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور وہ عبدہو صحابہ کو وہ مل گیا، ان کے نصیب میں آ گیا۔ واہ واہ رے واہ قسمت عظمت صحابہ کہ وہ ان کو اس جیسا عبدہو ملا۔ اب مسجد نبوی میں نبیوں کا عبدہو نماز پڑھا رہا ہے، صحابہ عبد بن کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے معبود کی، پڑھا رہا ہے عبدہو۔ پڑھ کون رہا ہے؟ عبد۔ تمام صحابہ، حسین علیہ السلام کسی وہ گھر سے نکلے، عبدوں میں سے گزرتے گزرتے کسی عبد پر نہیں بیٹھے، سیدھا آ کے عبدہو کے اوپر بیٹھ گئے، عبدہو کے پہلو میں نہیں بیٹھے، جبکہ پہلو میں بھی بیٹھ سکتے تھے، لیکن زہرا کے لال نے بتایا کہ عبدہو کے پہلو میں آنا کمال نہیں، کیونکہ مسجد نبوی میں منافقین بھی آ کر نبی کے پہلو میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ زہرا کا لال اس وقت کا منتظر تھا، یہ کام گھر میں نہیں کیا، مسجد میں نہیں بلکہ مسجد میں کیا، اور مسجد میں بھی فارغ وقت میں نہیں کیا بلکہ نماز میں، اور نماز میں بھی ساری نماز کے دوران نہیں بلکہ نماز کے اہم رکن سجدہ میں کیا۔ اب یہ امام حسین کدھر بیٹھے ہیں؟ یہ امام حسین بیٹھے ہیں آ کے عبدہو کے اوپر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر۔ یہ تمام عبدوں کے ساتھ پاس سے گزرتے گزرتے جا کے عبدہو کے اوپر بیٹھ گئے۔ یہ کتنی خوبصورت گھڑی تھی کہ ہر عبد منتظر ہے۔ اب عبدہو نے تسبیح جو پڑھ رہے تھے اس کو طویل کیا اور 72 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح جو تھی اس کو 72 مرتبہ پڑھا۔ اب عبد سارے پیچھے سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ عبدہو سر اٹھائے، عبدہو منتظر ہے کہ مجھے جبریل آئے اور وہ بتائے کہ میں سر اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں۔ جبریل علیہ السلام منتظر تھے کہ معبود خالق بتائے کہ عبدہو سر اٹھائیں کہ نہ اٹھائیں، اور معبود خالق منتظر ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ یہ اترے۔ عبد سے لے کے معبود تک جس کے منتظر ہوں اس کو حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب بتائیں کہ فرشتے کس پر اترتے ہیں؟ یہ اترتے ہیں عبدہو پہ۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں بھی کوئی نہ کوئی عبدہو ہے۔ عبدہو کی نشانی یہ ہے کہ عبد نماز میں اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ عبدہو کا بھی ایک معیار ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی امت پر عبدہو ہیں۔ جب ہمارے نبی مسجد اقصیٰ میں گئے تو وہاں پہ سارے نبی جو عبدہو تھے اپنے اپنے زمانے کے، وہ صرف عبد رہ گئے۔ آج جو ہستی اس کائنات کے اندر موجود ہے، اس کا وزن دکھانے کے لیے، اس کی اہمیت دکھانے کے لیے، اس کی فضیلت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پچھلے عبدہوؤں میں سے ایک عبدہو کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے عبدہو ہیں جو آج بھی چوتھے آسمان پر موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سوائے ہمارے نبی کے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اچھا، اب اگر امام حسین علیہ السلام کی امام مہدی علیہ السلام کی فضیلت اور مرتبے کو جاننا مقصود ہو، ان کا وزن معلوم کرنا ہو، تو حضرت امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ سے کہیں گے کہ نماز میں آگے بڑھو، کہ نماز ہمیں پڑھاؤ۔ تو اب پوری دنیا گواہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کو کیا وہ جواب دیں گے۔ مہدی علیہ السلام اب نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔
امام مہدی علیہ السلام پہلا کام یہی کریں گے، بتائیں گے دنیا کو کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، و آخرنا محمد، و کلنا محمد۔ امام مہدی علیہ السلام کیا رضی اللہ ہیں؟ کیا رضی اللہ علیہ السلام کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا؟ ایسا نہیں ہے، پیچھے اگر علیہ السلام کھڑا ہو تو آگے رضی اللہ نہیں کھڑا ہوتا۔ اس کا علیہ السلام سے رتبہ بھی بہت بلند ہونا چاہیے۔ شب برات میں لوگوں اپنے گناہوں سے بری ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 14 والا دن، یہ جو آج کا دن ہے، آج ہمیں یاد کرنا ہے کہ ابھی 2-3-4 گھنٹوں کے بعد وہ رات آنے والی ہے کہ جس رات کی اہمیت ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ تاریخ اسلام سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اتنے ہزار سال گزر چکے ہیں، کیا اس رات میں کسی نبی کا آنے کا ذکر ہوا ہے؟ کیا کوئی نبی اس دنیا سے گیا ہے سوائے اس کے کہ اس رات میں حضرت امام مہدی سلام اللہ علیہ کا ظہور، ان کا نزول، ان کی اس دنیا کے اندر آمد ملتی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی، اور انہی کے اوپر فرشتے اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے، انہی کے اوپر وہ امر لے کے بھیجتا ہے، اور یہیں پہ وہ فیصلے کرتے ہیں۔ انہی کو ہمیں دیکھنا ہے، اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ان کے صدقے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں بری کرتا جائے۔ والسلام۔